کبھی کبھی زندگی میں ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو ہمیں اتنا ڈیپلی توڑ دیتے ہیں کہ ہم اپنا آپ بھول جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو صرف اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، جو دوسروں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، جو مینیپولیٹو ہوتے ہیں، سیلفش ہوتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کنسرنڈ ہیں، یہی لوگ نارسسسٹ ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، چاہے دنیا انہیں پرفیکٹ سمجھے، چاہے یہ لوگ خود کو رب سے زیادہ سمجھیں، اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب اللہ دیکھ رہا ہو تو حساب ضرور ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے 11 پاورفل طریقوں کی جس سے رب نارسسسٹ سے حساب لیتے ہیں۔ میں ہوں شفا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سولفل ریفلیکشن۔ آج ہم بات کریں گے ظلم کا جواب ہمیشہ آتا ہے، کبھی دیر سے کبھی جلدی، لیکن وہ ضرور آتا ہی ہے۔ اللہ ان کا سب کچھ ریکارڈ کرتے ہیں۔ نارسسسٹ کا ایک شوق ہوتا ہے لوگوں کے دل توڑنا، انہیں مینٹلی ٹارچر کرنا، ان کی عزت کو کچل دینا اور پھر سب کچھ ایسا پریٹینڈ کرنا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہی ان لوگوں کی سب سے گھٹیا اور گندی عادت ہوتی ہے۔ لیکن رب سب کچھ لکھ رہا ہوتا ہے، ایک ایک آنسو، ایک ایک درد بھری دعا، سب کچھ اللہ کے کتاب میں لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ ان کا ہر جھوٹ، ہر دکھاوا، ہر مینوپولیشن، سب کچھ ریکارڈ ہوتا رہتا ہے اللہ کے گھر پہ۔ یہ لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ پرفیکٹ اور بہت مائنڈفل سمجھتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی بڑے بیوقوف ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی اللہ ان کی اصلیت سب کے سامنے لے کر کے آتا ہے۔ وہ دنیا کے سامنے اچھے بنتے ہیں، کیئرنگ، پرفیکٹ بنتے ہیں، لیکن اللہ ایک وقت ایسا لاتا ہے جب ان کے چہرے سے وہ نقاب اتر جاتا ہے، ان کی سچائی سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ لوگ جو ان پہ اندھا بھروسہ کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ان کے اصلی چہرے، ان کا دکھاوا، ان کی پلاننگ، ان کا جھوٹ خود اللہ ایکسپوز کرتے ہیں۔ ان کو انہی کی جیسے لوگ ملتے ہیں لائف میں آگے جو ان سے بھی بڑے نارسسسٹ ہوتے ہیں۔ نارسسسٹ کے اوپر اللہ ایک بہت بڑا نارسسسٹ مسلط کرتے ہیں ایک وقت۔ جو لوگ دوسروں کا دل توڑتے ہیں انہیں بھی ایک دن ویسے ہی لوگ ملتے ہیں ان کے ساتھ، جس طرح وہ کسی معصوم کا دل توڑا کرتے تھے، ویسے ہی کوئی ان کا بھروسہ توڑتا ہے۔ اللہ ان کو ان کی ہی ریفلیکشن دکھاتا ہے۔ انہیں کبھی بھی ٹرو لو زندگی میں نہیں ملتا۔ یہ ان کا سب سے بڑا قرض ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ انہیں کبھی بھی سچے پیار کرنے والا کبھی نہیں ملتا۔ ان کا چین اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، ان کا چین، سکون سب چھین لیا جاتا ہے رب نے۔ نارسسسٹ دنیا میں سب کچھ دکھاوا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ ان کے اندر کا سکون چھین لیتا ہے۔ وہ مسکراتے ہیں لیکن اندر سے پوری طرح ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ سب کچھ پا لیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا دل خالی رہتا ہے، کیونکہ وہ پا کے بھی کچھ بھی نہیں پاتے ہیں، وہ خالی ہاتھ رہتے ہیں ہمیشہ، کیونکہ یہ لوگ جھوٹے، فریبی، مکھاڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے ساتھ ظلم کرنے والوں کے کبھی بھی چین نہیں ملتا۔ اللہ ان کی دعائیں کبھی قبول نہیں کرتا۔ جو لوگ دوسروں کی بد دعا لیتے ہیں، جو لوگ روح تک کو چوٹ دیتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں میں کبھی برکت نہیں دیتا۔ وہ مانگتے ہیں لیکن ملتا نہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں لیکن ہر راستے میں اللہ ان کے رکاوٹیں لے کر کے آتا ہے، کیونکہ انہوں نے کسی معصوم کا دل توڑ کر رب کو ناراض کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ لوگ اپنی زندگی میں ہمیشہ تکلیف اور پریشانیوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی اصلیت ان کو دکھاتا ضرور ہے۔ کبھی کبھی نارسسسٹ خود کو رب جیسا بھی مانتے ہیں کہ میں تو رب ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں پوری دنیا کو رول کرتا ہوں، میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو رول کر سکتا ہوں۔ یہ ان کی سب سے بڑی اپنے آپ میں غلط فہمی ہوتی ہے۔ انہیں لگتا ہے سب ان کے کنٹرول میں ہے، لیکن اللہ ان کے سامنے ایسی حالت لاتا ہے جہاں ان کا ایگو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ انہیں ان کا اصل روپ دکھاتا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو۔ جب ان کے آگے، جب ان کی عمر ہوتی ہے، جب بڑھاپا آتا ہے اور جب ان لوگ کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے ہیں، تب ان کو یہ چیز بہت ٹریگر کرتی ہے خود کے اوپر کہ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنے آپ میں اتنا محتاج کیسے ہو سکتا ہوں، میں تو بہت پاورفل ہوں۔ اس وقت ان کی یہ ساری غلط فہمیاں ان کی ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ ان کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ ان کا بزنس، ان کا کام، ان کے ریلیشنز، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان میں برکت نہیں ہوتی۔ وہ پیسے کماتے لیکن خوشی نہیں ملتی انہیں۔ اللہ
جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں سے اپنی رحمت ہٹا لیتا ہے۔ اللہ ان کے اعمالوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اگر نارسسسٹ کوئی اچھا کام بھی کرتا ہے وہ شو آف کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ عمل جس میں اللہ کے لیے اخلاص نہ ہو وہ ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے، اور ان کا ہر شو آف اور ہر فیک جنرس زیرو بن جاتا ہے۔ اللہ انہیں ذلت دیتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب نارسسسٹ کی عزت مٹی میں مل کے رہ جاتی ہے۔ جن لوگوں کے سامنے وہ فیک بنتا تھا، بہت بڑی بڑی ہوائیں اڑاتا تھا، شو آف کرتا پھرتا گھومتا رہتا تھا، وہی لوگ اس سے دور بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ ان کا نام، ان کا سٹیٹس، ان کے فیم سب کچھ ذلت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور آخرت میں ان لوگوں کی حالت ایسی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے پاس کوئی نہیں رہتا ان کی ہیلپ کے لیے، اور صرف بہت تکلیف اور ذلت اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی کچھ باتیں جو میں بتا رہی تھی آپ لوگوں کہ اللہ ان سے کس طرح حساب، ان کا کرما کیسے ان کے سامنے لے کر کے آتا ہے۔ یہ لوگ کیسے پریشان جب لوگوں کو کرتے تھے، اب ان کا جب وقت آتا ہے جب یہ اپنی ساری کرما کو بھگتتے ہیں اور تکلیف میں آ جاتے ہیں، یہ ان کا بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ یہ امپاسبل چیز ہے، لیکن اللہ ان کو دکھاتا ہے کہ تم سے اوپر بھی کوئی چیز ہے جو اللہ ہے بیٹھا ہے، جو تم سے حساب لے گا ایک دن ضرور۔ تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے ضرور بتانا، کامنٹ میں اپنے ایکسپیرینسز مجھ سے ضرور شیئر کرنا۔ میں ملوں گی آپ لوگوں سے کوئی نئے ٹاپک کے ساتھ، نارسسسٹ کے اوپر کچھ نئی باتوں کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اگر چینل پہ نیو ہو تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس لوگوں کے ساتھ۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا بہت سارا خیال، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔